وہ یہ ہے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا بھی ہے قرآن میں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب, یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ چاہتا ہوں, اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا, اے ہمارے رب. کعبہ جب مکمل ہو گیا تب انہوں نے دعا کی تھی, اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما, ایک ایسا رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو, لوگوں کو علم دیتا ہو, حکمت دیتا ہو اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو. ایک رسول پیدا کر. اس کی دعا کون کیا؟ حضرت ابراہیم. ان کی دعا قبول ہوئی. 1000 سال, 2000 سال, 3000 سال کے بعد انہی کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اور یہی وہ رسول ہیں جن کو مانگا گیا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر. یہی وہ رسول. مکہ کی پوری تاریخ میں کوئی رسول نہیں پیدا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ کے. شبہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے جو نبی پیدا ہوئے وہ اور تھے جو مکہ میں پہلے پیدا ہوئے. نہیں, مکہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے, وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے خود فرما بھی دیا, انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ. اے لوگو, تم مجھے دیکھ رہے ہو, ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں ہی ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت میں ہی ہوں. یہ حضور نے فرمایا. اب سنو, اب سنیے. حضور کو اس پتھر پر مانگا گیا تھا. مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سید الانبیاء کو مانگا تھا, ہمارے رسول کو مانگا تھا, اس لیے وہ عظمت والا پتھر ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھو. میں نے اس وقت یہ سوچا, حضور کو جہاں سے مانگا گیا وہ پتھر اتنی عظمت والا ہو گیا, جہاں خود بنفس نفیس جسم کے ساتھ میرے آقا جن جالیوں میں آرام کر رہے ہیں وہ جالیاں کتنی عظمت والی ہوں گی, وہ کتنی عظمت والی ہوں گی. اسی لیے فرمایا گیا حضور کا جسم اقدس جس قبر سے لگا ہوا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اللہ کریم ہمیں نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ میرے عزیزو گمراہی کی طرف دیکھ کر کے کبھی بھی ان کے دلائل کو دیکھ کر مائل مت ہو جانا. انٹرنیٹ کے دور میں ابھی شبہات اتنے ڈالے جاتے ہیں, اتنے اعتراضات, اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں. یہ کہاں ہے قرآن میں, وہ کہاں ہے قرآن میں, یہ کہاں ہے حدیث میں, وہ کہاں ہے حدیث میں. عام سا بندہ بیچارہ سٹ پٹا جاتا ہے, سوچتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے, ہمارے مولویوں نے ہمیں غلط بتا رکھا ہو, اور یہ جو آج جھولا چھاپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں یہی سارا دین سکھا رہے ہیں. دین سب انہی کے پاس ہے. عام نوجوان ابھی کالج کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. اکثر یہ سوچ حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے سمجھتے منو انصار. بالکل پکی بات ہے, ریفرنس دے رہا ہے حدیث نمبر 2049. ابھی بھی آپ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ کہہ دوں آپ کے سامنے, آپ کو تو ماننا ہی ہے نا. ایسا میرے ساتھ ہوا, ایک صاحب آئے بہت بحث کرنے کے لیے. وہ القاب کے اوپر بحث کر رہے تھے. آپ تو غوث اعظم کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اعظم اللہ کا نام ہے, یہ اعظم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. آپ غوث کو اعظم بنا کر کے پیش کرتے ہیں, اعلیٰ بھی بنا کر کے حضرت کو کہتے ہیں, اعلیٰ بھی اللہ ہے. اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ صاحب بہت اپنی جماعت کے مشہور آدمی اور ہمارے سامنے بیٹھے, ہمارے کمرے میں آئے ہوئے تھے. میرے ڈیسک پر کتابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی, کتابوں سے جواب تو نہیں دینا چاہیے تھا انہیں. ہم نے کہا غوث اعظم پر آپ کو اعتراض ہے, لیکن جو پورے انڈیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم. وہ پھٹیچر اعظم ہو سکتا ہے, ایک ولی اعظم نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو. اور جو صوبے کا, جو ریاست کا, آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے, یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے, لیکن ایک عاشق رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جائے درد ہوتا ہے. بہرحال یہ چھوڑے, میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو دلیل چاہیے, ریفرنس چاہیے. میرے پاس وہاں ڈیسک پر بہت موٹی کتاب رکھی تھی. میں کہا یہ بخاری شریف اٹھا کر کے میں اگر اس میں سے بتاؤں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, بخاری شریف ہے تو مانیں گے ہم, آپ اس میں سے دکھائیں. ہم نے کہا یہی تو بیوقوفی ہے, وہ بہار شریعت تھی, وہ بخاری شریف نہیں تھی. تو آپ کا تو اتنا ہی معاملہ ہے, جو کہہ دے ریفرنس بتا دیا, اتنے 1000 نمبر یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. آپ خود بھی حدیث دانی رکھتے ہوں, علم رکھتے ہوں, اصول حدیث کیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا علماء کے ساتھ رہو, علماء اہل سنت کے ساتھ رہو, انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی حق جماعت کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا, اور حق جماعت کے ساتھ ہی اللہ تمہارا حشر بھی فرمائے گا.
بس ایک ہی معیار لے کر کے چلو، ایک کسوٹی پرکھنے کے لیے ایک ہی، جس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑک رہا ہو اس کا لباس مت دیکھو، پھر اس کے پیچھے چل پڑو۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا محبت پر کمپرومائز کرتا ہے یا دین اسلام کے معاملات پر سمجھوتے کرتا ہے، پھر چاہے اس کی پگڑی جتنی بڑی ہو، جبہ جتنا بڑا ہو، وہ تمہارا قائد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کبھی بھی لے جا کر کے اسٹیج پر تمہیں بھیج سکتا ہے، کبھی بھی بھیج سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پہچانو، اس کی اقتداء کرو جو میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں ہے، جو صحابہ کی اقتداء میں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے تمام آیات بینات اور ان کے مفاہیم اور تفاسیر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احکامات تھے آج کے اس بارے میں سورہ بقرہ کے، لیکن میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے نہیں رکھا، دو ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا۔ قبلہ کے بدلنے کے احکام، صفا مروہ کے نشانی ہونے کے احکام، اور پھر شہید کے متعلق معاملہ۔ یہ صرف 2 صفحے کی بات ہے، باقی ہم نے اور 30 صفحے پڑھے تقریباً۔ آج آپ نے 28 صفحوں کی تلاوت جو حافظی قرآن ہوتے ہیں اس میں سے صرف 2 صفحوں کے چند آیتوں کی تفسیر ہم نے رکھی، باقی 26 صفحوں کو اگر بیان کیا جائے کئی راتیں ناکافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں قرآن پاک کے سچے علم اور اس کے عشق کی توفیق عطا فرمائے۔